بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قیس یاسر اور آپ دیکھ رہے ہیں جواد حسن پروڈکشنز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ اس سلسلے کی تیسری قسط ہے جس میں ہم بات کر رہے ہیں کہ ایوری تھنگ از پلانڈ۔ پالیٹکس میں آلموسٹ ساری چیزیں پلانڈ ہوتی ہیں۔ اگر ہم اپنے آس پاس کے حالات و واقعات پہ نظر ڈالیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بھی دنیا میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں، ممالک میں حکومتیں تبدیل ہو رہی ہیں، کہیں پر انقلاب آئے ہیں یا کہیں پر بادشاہتیں ہٹائی گئی ہیں اور کہیں پر جو ہے وہ جمہوریت کو لایا گیا ہے، مختلف دور میں مختلف کام کیے گئے ہیں۔ اگر ہم ان سب پر نظر دوڑائیں تو میرے خیال میں ہمیں پاکستان کی جو موجودہ سچویشن ہے یا جس چیز کو ہم کہہ رہے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے، جس بات پہ ہم بات کر رہے ہیں اسلامی صدارتی نظام کی طرف چیزیں پلان کی گئی ہیں، اگر ہم اس طرف جائیں تو ہمیں تھوڑا سا پیچھے جانا پڑے گا۔ پیچھے ہم چلیں گے 1924 میں، جب خلافت کو ختم کیا گیا۔ خلافت جو کہ بظاہر نام کی خلافت تھی، لیکن اس خلافت کو ایک پراپر پلان طریقے سے ختم کیا گیا۔ ناظرین، خلافت ترکی کے اس دور میں گو کے نام کی تھی، لیکن اس سے سب سے بڑا خطرہ جو جوئش کو یا کرسچنز کو تھا وہ یہ تھا کہ اگر کبھی اس سینٹرل پلیٹ فارم سے جہاد کی کال آ گئی تو تمام مسلمان ممالک، مسلمان جو گروہ تھے یا جو سٹیٹس تھیں، وہ سب یک زباں ہو کے کھڑی ہو جائیں گی اور ان کے خلاف ایک دم سے جہاد شروع ہو جائے گا، جس سے ان کو خوف تھا، جس کے لیے انہوں نے اس کو ختم کیا اور ٹوٹلی ایک جمہوری پیٹرن لے کے آگے، جو کہ نارمل یورپ کا طریقہ کار ہے۔ ناظرین، اگر ہم اسی پیٹرن پہ دیکھیں، ہماری سپرنگز جو عرب سپرنگ چلی تو اس میں بھی اسی طرح سے ہی کیا گیا، جہاں پہ انہوں نے دیکھا کہ اب یہ ہمارے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں یا یہ اب اس قسم کی پاور جنریٹ ہو رہی ہے جو ہمارے خلاف اکٹھی ہو سکتی ہے فیوچر میں، تو انہوں نے اس کے خلاف ایک پراپر سسٹم جنریٹ کیا اور اقتدار کو ختم کر کے، بادشاہتوں کو ختم کر کے وہاں پر فوراً جمہوریت آئی۔ ناظرین، سیم اسی طرح پاکستان میں ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کے بڑوں نے کیا کیا؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائمنگ کیا ہے۔ ایکچولی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ آپ اگر تھوڑا سا غور کریں تو 1924 میں کیا ہوا برٹش سے کانٹریکٹ ٹرکش کا 2023 میں اینڈ ہونے جا رہا ہے۔ 2023 میں آپ کو ایشیا اور یورپ بالکل ایک ڈیفرنٹ سٹائل میں نظر آئے گا۔ اگر آپ اس پر غور کریں تو سیم اسی ٹائم پر پاکستان میں ایسی ایکٹیویٹی ہوتی ہے، ایسا ماحول بنتا ہے جیسے یہ لگتا ہے کہ عوام میں شعور آ گیا، ایک سوئی ہوئی قوم جاگنا شروع ہو گئی ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو مخالف طاقتیں ہیں ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں اور پراپر طریقے سے ایک لیگلی رجیم چینج آپریشن کیا جاتا ہے۔ اب ناظرین، اگر ہم رجیم چینج آپریشن پر غور کریں تو یہاں ہمیں جنرل حمید گل مرحوم کی ایک بات بھی کوٹ کرنا ضروری ہے۔ جنرل حمید گل مرحوم نے کہا تھا کہ جب امریکہ افغانستان سے جائے گا تو وہ جاتے جاتے اس چیز کو کبھی نظر انداز نہیں کرے گا کہ اس کے جانے کے بعد یہاں پر جو پاور گیپ خطے میں جنریٹ ہونا ہے، اس پاور گیپ کو وہ کس طرح سے کنٹرول کرے گا۔ اس پاور گیپ کو ختم کرنے کے لیے
ناظرین، جنرل حمید گل مرحوم کے الفاظ ہیں کہ وہ یہاں پر ایک ایسی کٹ پتلی حکومت لے کے آئے گا جو اس کی بات کو مانے اور اسی کی بات کو آگے، اسی کے پلانز کو لے کے آگے چلے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جنرل حمید گل نے یہ بات آج سے 10-11 سال پہلے کہہ دی تھی، تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں اس بات پہ کیا اشارہ ملتا؟ دیکھیں، جب کوئی چیز کو پلان کیا جاتا ہے تو صرف موجودہ حالات کو نہیں دیکھا جاتا، اس کے ساتھ ماضی اور مستقبل دونوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اسی طرح اس وقت بھی مستقبل میں آنے والے حالات کا جائزہ وہ لے چکے ہوئے تھے اور ایک پلان اس وقت ایکٹیو تھا جس پر کام ہو رہا تھا۔ اب ہم پھر تھوڑا سا درمیان میں جاتے ہیں، جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک سپورٹس مین کو پولیٹیشین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس سپورٹس مین کا کریکٹر، اس سپورٹس مین کی ایمانداری، اس پہ کوئی بھی باقی سیاستدانوں کی طرح سے الزامات نہیں تھے۔ بڑا صاف ستھرا انسان، جی ہاں بالکل، میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں۔ عمران خان کو پراپر پورٹری کر کے، اس کو ٹرین کر کے، وقت کے ساتھ ساتھ 20-22 سال کی اس سے مشقت کروائی گئی اور اس کو پراپر طریقے سے پروٹیکٹرز نے ٹرین کیا اور پلان کر کے لے کے آئے۔ اب جب پروٹیکٹرز نے ایک پراپر سسٹم بنا دیا، اچھا ایک چیز اور بھی ہے، یہاں پر جو بھی پرسن، جو بھی پولیٹیشین، جو بھی انڈیویجول جو کہ پروٹیکٹرز کے گیم پلان کا حصہ بنا ہوا ہوتا ہے، وہ خود ان چیزوں سے انواقف ہوتا ہے، انجان ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے سامنے کوئی اپنے ٹارگٹس ہوتے ہیں جن کو لے کے وہ چل رہا ہوتا ہے، جبکہ اس طرح کے جو پروٹیکٹرز ہوتے ہیں وہ ان سب کو اپنے ٹولز کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی کٹ پتلی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تھوڑا سا فرق ہے بندے کی سلیکشن پر۔ ایسے بندے کو لایا گیا اور پھر اس کے سامنے ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ ہم نے دیکھا کہ وہ بے بس تھا، ہم نے اس کی بے بسی دیکھی۔ جب وہ آیا تو ہم نے دیکھا کہ اس کو بڑا پروٹوکول ملا، ہم نے دیکھا اس کو بڑی پذیرائی ملی، ہم نے دیکھا کہ وہ بڑا ہاٹ فیوریٹ تھا، اس نے آ کے بڑے وعدے کیے، لیکن وہ ان وعدوں پر پورا نہ اترا۔ اور اسی دوران کرونا بھی آیا، اسی دوران ہم نے دیکھا کہ دنیا میں کچھ اور تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ رشیا اور یوکرین وار سٹارٹ ہو رہی ہے، چائنا نے سپر پاور بننے کی ایک ڈیڈ لائن ڈیٹ دے دی ہے، ٹھیک ہے، اور چائنا نے اپنی جو سپر پاور کی دوڑ میں ذرا سپیڈ تیز کر دی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے، اور اس ٹائم پر حالات اس طرح کے پیدا ہو چکے ہوئے تھے، اس ساری ڈیٹس کو دیکھتے ہوئے، ان سارے وقت کے لمحات کو دیکھتے ہوئے کہ جب پاور جنریشن گیپ ہو رہا ہے، دنیا میں 2 جنگیں شروع ہونے والی ہیں، ٹھیک ہے، اور ادھر امریکہ کے خلاف ایک پراپر طریقے سے دنیا میں ممالک جو ہیں وہ اکٹھے ہو رہے ہیں اور ڈالر کے خلاف ایک جنگ سی چلنا شروع ہو رہی ہے۔ اس ٹائم پر پاکستان میں رجیم چینج آپریشن کیا جاتا اور بالکل ہی ڈیفرنٹ بیانیاں دے کر اس رجیم چینج آپریشن کو آپریٹ کیا جاتا ہے، تو کہ وہ قانونی تھا۔ لیکن اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، وہ رجیم چینج آپریشن میں ہوا کیا؟ ایک لیڈر عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں، اور بالکل اسی ٹائم پر، اسی جگہ پر ایک اور
پرسن جو رجیم چینج آپریشن کی رزلٹ میں وزیر اعظم بنے، میاں شہباز شریف صاحب، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلام ہیں، بیگرز کین ناٹ بی چوزرز. ایسا بیان اس ٹائم پر دینے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا بیان اس وقت کیوں دلایا گیا؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اس بیان سے عمران خان کی پاپولیرٹی اور بڑھی ہے؟ کیا یہ سب اتفاق ہے؟ نہیں. ایوری تھنگ از پلانڈ. ناظرین، میں آج کے پروگرام کو یہاں پہ تھوڑا سا پاز کروں گا اور آپ کو سناؤں گا جنرل حمید گل کی ایک چھوٹی سی آڈیو، جس میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کی بنیاد کیا ہے. ہم صرف ابھی خلافت کی بات کر رہے ہیں، اور خلافت کے بعد پاکستان میں ایک رجیم چینج آپریشن ہوا ہے، اور اس کے نتیجے کے اندر جو پاپولیرٹی ملی ہے عمران خان کو، وہ کس طرف جا رہی ہے، وہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. پہلے آئے ہم جنرل حمید گل کی آواز سن لیں. پروفیسر سیموئل ہنٹنگٹن کا ایک فیمس تھیسس جس کے اوپر آج نیو ورلڈ آرڈر کام کر رہا ہے، اس کا نام ہے دا کلیش آف سیولائزیشنز. اس میں حیرت انگیز طور پہ ہنٹنگٹن کہتا ہے کہ کنفیوشس اور اسلامک تہذیب، کنفیوشس کی تہذیب اور اسلامک تہذیب مل جائیں گے، اور جوڈوئک کرسچن سیولائزیشن کے ساتھ، یعنی یہودی اور عیسائیت کی تہذیب کے ساتھ ان کا ٹکراؤ ہوگا. یہ آج کے نئے کانفلکٹ کی بنیاد یہ ہے. یہ نئی کولڈ وار آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا شوٹنگ وار، وہ اس بنیاد پہ چل رہی ہے آج کل. چنانچہ پاکستان ان کے سنگم پہ واقع ہے تہذیبوں کے. یہاں پہ تہذیبیں ٹکراتی ہیں، حملہ آور ٹکراتے ہیں. یہ ایسا خطہ ہے، ڈاکٹر صاحب نے خراسان کی بات کی، لیکن اس سے آگے بڑھ جائیں، پاکستان بھی اسی میں شامل ہے. اور یہاں پہ ہمیشہ سے ٹائم بھی اس کو کہتا ہے دی راؤنڈ اباؤٹ آف ہسٹری، دی ایسٹرن راؤنڈ اباؤٹ آف ہسٹری. تاریخ یہاں سے ہمیشہ مڑ جاتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ کیسے سینٹرل ایشیا سے اٹھا ہوا ایک فتنہ روس کی شکل میں، بہت طاقتور فتنہ، وہ آیا، اور پھر کیسے یہاں پہ اللہ نے حالات پیدا کیے. امریکہ کی مدد کوئی نہیں تھی. جب افغانوں نے جہاد شروع کیا تھا تو یہاں بانسوں والا بازار سے ڈنڈے خرید کے ان کو دیے گئے تھے. یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. کلہاڑیوں کے ساتھ انہوں نے جہاد شروع کیا تھا، اور پھر جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ یہ تمہیں سٹنگر میسائل کہاں سے ملے، امریکہ نے دیے، اس کے بغیر تم جیت نہیں سکتے. تو امریکہ کون ہوتا ہے ہمیں دینے والا؟ ہم تو امریکہ کو جانتے بھی نہیں ہیں. پاکستان سے ہمیں مدد ملتی ہے، اور اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے ہمیں. تو پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے، ہے یہاں فتنہ تادار کے افسانے سے. پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے. جب اللہ کو منظور ہوتا ہے تو مل جاتے ہیں وہ. تو چنانچہ یہ جو بات ہے کہ پاکستان کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، تاکہ ہم خلافت موومنٹ کی جو بات کر رہے ہیں، نفاذ خلافت کی بات کر رہے ہیں، وہ ہمارے سامنے اس کا نقشہ کلیئر ہو جائے. پاکستان نیوکلیئر صلاحیت رکھنے والا ملک ہے. پاکستان اسلامک ملک ہے، کنسیپچولی اسلامک ہے، اپنی تخلیق میں اسلامک ہے، اپنے آئین میں اسلامک ہے، کیونکہ اس کا پہلا جملہ قرارداد مقاصد جو شامل کرتا ہے پاکستان کا مقصد، وہ اس میں شامل کیا گیا کہ بلا شرکت غیر اللہ ہمارا حکمران ہے، حاکم اعلیٰ ہمارا اللہ ہے. جبکہ سیکولر جمہوریتوں کے اندر یا دوسری جگہوں پہ عوام حکمران ہوا کرتے ہیں. انگلینڈ کے عوام حکمران ہیں، انڈیا کی جمہوریت میں اس کے عوام حکمران ہیں. وہ اپنے نمائندے بھیجتے ہیں، پھر وہ قانون سازی کرتے. لیکن پاکستان کا حکمران اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہے. اب مسئلہ یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ حاکم اعلیٰ ہے، اور ایک عوامی حکومت ریپبلکن سسٹم میں حاکم اعلیٰ کی حیثیت کیا ہوتی ہے، اس کا فنکشن کیا ہے، کام کیا ہے حاکم اعلیٰ کا؟ حاکم اعلیٰ کا کام ہے قانون سازی، لیجسلیٹ کرنا. تو ہمارے سامنے سوال آتا ہے کہ کیا ہمارے حاکم اعلیٰ نے لیجسلیٹ کر دیا فار آل ٹائمز؟ تو آنسر از یس، کہ ہماری لیجسلیشن مکمل ہو چکی ہے. لہذا بنیادی پرابلم جو ہے
وہ اللہ کی حاکمیت کو ہم قبول نہیں کر رہے، ورنہ یہ سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی وجہ ہی نہیں کہ ہمارے مسائل حل نہ ہو جائیں۔ اگر کہیں کہ لیجسلیشن ہماری مکمل ہو گئی ہے اور حاکم اعلیٰ کا قبول کرنے کا مطلب ہی یہی کہ لہذا ہماری کوئی اسمبلی جو ہے وہ لیجسلیٹو اسمبلی نہیں ہو سکتی، اجتہادی اسمبلی ہو سکتی ہے، اجتہاد کر سکتی ہے، اللہ کے قوانین کو نافذ کرنے کے لیے بائی لاز بنا سکتی ہے، بٹ اٹ کی ناٹ لیجسلیٹ ان پاکستان۔ یہ ہے بنیادی نقطہ، اور یہی آغاز ہوگا خلافت کا اگر ہم اس کو قبول کر لیں۔ چنانچہ پاکستان اور خلافت اور اسلام لازم و مظلوم ہیں۔ پاکستان کی ناٹ ایگزسٹ وداؤٹ اسلام، اور اسلام کا جو تصور ہے غلبہ اسلام کا وہ خلافت کے بغیر وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ جی ناظرین، آپ نے سنا جنرل حمید گل یہاں بات کر رہے ہیں خلافت کی، جنرل حمید گل یہاں بات کر رہے ہیں اللہ کی حاکمیت کی، جو کہ ہمارے اپنے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے۔ آج کے پروگرام کو یہاں ختم کرتے ہیں، اور اگلے پروگرام میں میں آپ کو دوبارہ سے جنرل حمید گل کی کچھ باتیں سنواؤں گا، اور اس کے بعد ہم پھر اس کو انالیسس کریں گے، اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ سارا پروسیجر چل رہا ہے، اور ہم کس طرح سے جنرل حمید گل کی کہی ہوئی باتوں کو عملی جمع پہنانے جا رہے ہیں۔ اور وہ سب کچھ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ ایوری تھنگ از پلانڈ۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا۔ اللہ حافظ۔